السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم 18واں سبق پڑھیں گے، الدرس الثامن عشر، 18واں سبق۔ اس میں ہم پڑھیں گے فعل ماضی کے ساتھ مفعول بہ، نکرہ و معرفہ، صفت اور مضاف۔ تو اس میں ماضی، فعل ماضی کے ساتھ ہم پڑھیں گے جو مفعول ہوتا ہے، جسے ہم آبجیکٹ کہتے ہیں گرامر میں، جس پہ کام ہوتا ہے، کام کرنے والا جس پہ کام کرتا ہے اسے آبجیکٹ کہتے ہیں، اسی کو عربی میں مفعول بہ کہتے ہیں۔ وہ نکرہ اور معرفہ دونوں طریقے سے کیسے استعمال ہوتا ہے، نکرہ کریں گے تو کیا ترجمے میں فرق آئے گا، اور معرفہ بنائیں گے تو اس کے ترجمے میں، اس کے معنی میں کیا فرق آئے گا۔ نکرہ کہتے ہیں عام ہونا، انڈیفینیٹ، اور معرفہ کہتے ہیں ڈیفینیٹ کو۔ جیسے دا اور آ کا کیس ہوتا ہے انگلش میں، دس از آ بک اور دس از دا بک، وہی ہے۔ صفت یعنی ایڈجیکٹو، اور مضاف جس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، یعنی ریلیشن جب کسی چیز کی کسی کی طرف کرتے ہیں تو اسی عربی میں مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اکلا اس نے کھایا، اخذا اس نے لیا، یہ سب ماضی ہے۔ اکلا اس نے کھایا، اخذا اس نے لیا، اشترا اس نے خریدا۔ قرأ اس نے پڑھا، ہی ریڈ، ہی ریڈ۔ خبزن روٹی کو کہتے ہیں، لحمن گوشت کو کہتے ہیں، میٹ۔ فاکہۃ پھل کو کہتے ہیں، پھل۔ تفاح سیب۔ برتقال بھی کہہ سکتے ہیں اور برتقال بھی پڑھ سکتے ہیں۔ برتقال کہتے ہیں سنترے کو۔ موزن کیلا۔ جریدۃ اخبار، نیوز پیپر، اخبار کو کہتے ہیں، نیوز پیپر کو کہتے ہیں۔ بائتن، بائتن مانے رات گزارنے والا، تو یہاں مراد ہے باسی۔ باسی چیز بھی جو ہے اسی لیے باسی ہوتی ہے کہ وہ رات گزارتی ہے، یعنی روٹی جو ہے، روٹی کے ساتھ استعمال ہوگا یہ بائتن کا لفظ۔ باسی روٹی کو کہتے ہیں خبزن بائتن، یا پھر الخبز البائت۔ الف لام لگاتے ہیں یا الف لام کے خلاف، یعنی یا تو نکرہ بنائیں گے یا معرفہ۔ موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے، جو میں اوپر پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں کہ موصوف پہ الف لام ہوگا تو صفت پہ بھی ہوگا، اگر موصوف پر الف لام نہیں ہے تو صفت پر بھی نہیں ہوگا۔ خیر، تو بائتن رات گزارنے والی یا رات گزارنے والا۔ اور روٹی بھی اسی لیے باسی ہوتی ہے کہ وہ رات بھر رکھی رہتی ہے، اس لیے اس کو خبزن بائتن کہتے ہیں، باسی روٹی کو۔ تو یہ باسی مراد ہے بائتن سے۔ طازجن، طازجن کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں فریش، تازہ۔ طازجن۔ ناضجن، ناضجن یعنی پکا ہوا، ٹو بی کوکڈ۔ طازجن فریش، ناضجن ٹو بی کوکڈ، پکا ہوا۔ خبزن لحم جریدتن دے رکھے اس میں، چلیے پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ اکلا ولدن خبزن، دیکھیے خبزن جو ہے مفعول بہ ہے، واحد استعمال ہوا ہے۔ اکلا ولدن خبزن، ایک لڑکے نے ایک روٹی کھائی۔ اکلا کھائی، ولدن ایک لڑکے نے یا پھر کسی لڑکے نے، خبزن ایک روٹی۔ تنوین سے ایک کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ تنوین سے کس کا ترجمہ ہوتا ہے؟ ایک کا، یا پھر کوئی کا، یا کس کا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے ہم انڈیفینیٹ ہونا بتاتے ہیں، یعنی یہ چیز عام ہے، خاص نہیں ہے۔ یہ ہم ترجمے میں ایک سے بتاتے ہیں، یا کوئی سے بتاتے ہیں، یا کچھ سے بتاتے ہیں، یا کسی سے۔ ایسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے لگتا ہے یہ چیز عام ہے، خاص نہیں ہے۔ تو اسی لیے ترجمے میں میں کہہ رہا ہوں، ایک کسی لڑکے نے ایک روٹی کھائی، یا پھر ایک لڑکے نے ایک روٹی کھائی، کیونکہ دونوں پہ تنوین آ رہی ہے، اور تنوین نکرہ پہ آتی ہے، معرفہ پہ تنوین نہیں آتی ہے۔ تو ایٹ دا بوائے، آ بوائے ایٹ آ روٹی، یا پھر روٹی کو کیا کہتے ہیں، آ چپاتی۔ آ بوائے ایٹ، آ بوائے ایٹ، ہاں ایٹ ہوگا، آ بوائے ایٹ آ چپاتی۔ چپاتی ابھی روٹی کی انگلش آ نہیں رہی ہے ذہن میں، خیر تو اے لگائیں گے انگلش میں عام بنانے کے لیے، اور عربی میں تنوین لگا دیں گے، نکرہ بنا دیں گے۔ تو اکلا ولدن خبزن، کسی لڑکے نے ایک روٹی کھائی۔ آگے اسی کو معرفہ استعمال کر رہے ہیں، اکل الولد الخبز،
اکل الولد الخبز بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر اس سے ملا بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو حمزہ ہے نا یہ حمزہ وصلی کہتے ہیں اسے، یہ لکھا نہیں جاتا جب اس سے پہلے لکھا جاتا ہے، سوری اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جب لفظ آ جاتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ الف لام میں لام اصل ہوتا ہے، یہ حمزہ تو اس کو سکون شروع کرتے نا عربی میں تو ساکن سے کبھی شروع نہیں کرتے، تو اس لام کے سکون سے شروع کرنے سے بچانے کے لیے کہ کوئی حرکت والا لفظ لانا پڑا تو عرب حمزہ وصلی لے کے آتے ہیں شروع میں، ابتدا بالسکون سے بچانے کے لیے۔ ابتدا بالسکون کہتے ہیں ساکن لفظ سے شروعات کرنے سے کسی بھی لفظ کی اس چیز سے بچانے کے لیے شروع میں حمزہ وصلی لے کر آتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں کوئی بھی ساکن حرف سے کوئی بھی لفظ نہیں شروع ہوتا، ہمیشہ ایسے لفظ سے شروع ہوگا، ایسے حرف سے شروع ہوگا جس پہ حرکت ہو، تو حمزہ وصلی لاتے ہیں۔ تو اس کی ضرورت اسی لیے تھی کہ لام ساکن کیسے پڑھیں گے شروع میں، تو اس لیے حمزہ وصلی لے آئے، لیکن جب اس سے پہلے کوئی لفظ آ گیا تو اب حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اب ہم اس سے ملا کے پڑھ لیں گے، تو اس لیے اس کو لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے۔ جب اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے گا تو حمزہ وصلی نہیں پڑھا جائے گا۔ اکل الولد الخبز، ایسے ہی یہاں پہ بھی یہی کیس ہو رہا، حمزہ وصلی ہے، یہ لام سے سیدھے ملا دیں گے اس والے لام کو۔ اکل الولد الخبز، لڑکے نے روٹی کھائی۔ دیکھیے اب یہاں ایک کا کوئی کا کچھ کا ترجمہ نہیں کرا ہے، کیونکہ یہ خاص ہے، الف لام لگ گیا ہے۔ اس میں کیا تھا ایک لڑکے نے ایک روٹی کھائی، اکلا کھائی، اکل الولد الخبز لڑکے نے روٹی کھائی، انا اکلت خبزن، انا اکلت میں نے، اکلت کھائی، خبزن ایک روٹی، باعتن آگے اس کی صفت لے کے آ رہے ہیں، باعتن باسی، یہاں سے ترجمہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، میں نے ایسی روٹی کھائی جو کہ باسی تھی، تو اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے، موصوف صفت میں ترجمہ صفت سے کرتے ہیں، اور اگر صفت تھوڑی لمبی ہو جائے تو پھر موصوف سے ہی کرتے ہیں، یعنی اگر یہ باعتن کے بعد اور کچھ آ جائے، یہ پورا جملہ صفت بن جاتا ہے، کبھی کبھار جملہ بھی صفت بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ اسی کتاب میں آگے پڑھیں گے ہم، یا اور اس کے بعد جو کتاب ہے اس میں پڑھ ہی لیں گے ہم اس چیز کو، کہ صفت بہت لمبی ہو جائے تو پھر موصوف سے ہی ترجمہ کرتے ہیں، اور موصوف اگر نکرہ تو ایسا ویسا، اور اگر معرفہ ہو تو وہ جو سے کرتے ہیں۔ انا کلتو میں نے کھائی، خبزن باعتن ایک باسی روٹی، میں نے ایک باسی روٹی کھائی، میں نے ایک باسی روٹی کھائی۔ وَأَنْتَ أَكَلْتَ لَحْمًا طَازِجًا، لحمن طازجن تازہ گوشت، طازجن مانے تازہ، وَأَنْتَ أَكَلْتَ اور آپ نے کچھ تازہ گوشت کھایا۔ دیکھیں تنوین کا ترجمہ کچھ ہو رہا ہے، یہاں پہ کچھ ہو رہا، کچھ اس کے عام بتانے کے لیے۔ دیکھیں گوشت جو ہے نا وہ تولنے والی چیز ہے، گن تو سکتے نہیں اسے ہم، اور تول کے ہی لیا جاتا، گن کے نہیں لیا جاتا، تو اسی لیے میں نے کچھ کہا ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیز کے ہم جواب میں یا ایسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں جس کو تول سکتے ہیں، اور کوئی جو ہے اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں جس کو گن سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ نہیں کہا آپ نے کوئی گوشت کھایا، آپ نے کچھ گوشت کھایا، ایک گوشت کھایا یہ تھوڑی اچھا نہیں لگتا ہے، کچھ گوشت اچھا لگے گا ترجمہ کرنے میں، اور آپ نے کچھ تازہ گوشت کھایا، تازجن اس کی صفت ہے لحمن کی، تازہ گوشت کھایا۔ اشترت بنتن فاکہتن، ایک لڑکی نے ایک پھل خریدا، اشترت خریدا، بنتن ایک لڑکی نے یا کسی لڑکی نے، فاکہتن ایک پھل، اشترت البنت الفاکہۃ، لڑکی نے پھل خریدا۔ فرق سمجھ رہے ہوگے امید ہے۔ ہوا اشترا فاکہتن ناضجتن، ہوا اشترا اس نے ایک پکا ہوا پھل خریدا، ہوا اشترا اس نے خریدا، فاکہتن ناضجتن ایک پکا ہوا پھل، ایک کا ترجمہ تنوین سے ہو رہا ہے۔ وَهِيَ اشْتَرَتِ الْفَاكِهَةَ النَّاضِجَةَ، دیکھیے مفعول بھی پہ زبر آتا ہے، اور اگر موصوف پر زبر آ رہا ہو تو صفت پہ بھی زبر آتا ہے، جسے نصب کہتے ہیں، نصب کہتے ہیں اصل میں۔ تو اگر موصوف پر نصب آ رہا ہو تو صفت پہ بھی نصب آتا ہے، موصوف پر رفع ہو تو صفت پہ بھی رفع آتا ہے۔ رفع کہتے ہیں پیش کو، نصب زبر کو،
اور جر کہتے ہیں زیر کو، اسی کو ضمہ فتحہ کسرہ بھی کہتے ہیں۔ تو دیکھیے الفاقہۃ یہ موصوف ہے، اس پہ زبر آ رہا تو نازی جاتا ہے، اس کی صفت پہ بھی زبر آیا، اس پہ الف لام آ رہا ہے، اس پہ بھی الف لام آ رہا ہے، اس پہ گولتا آ رہی ہے تو اس پہ بھی گولتا آ رہی ہے۔ ورنہ اوپر لفظ کیا آیا تھا؟ نازجن آیا تھا، تازجن اور نازجن، یہاں نازجتن کے استعمال کر رہے ہیں اس لیے کہ یہاں پہ یہ موصوف کے مطابق ہے، موصوف پر گولتا ہے اس لیے صفت پہ بھی گولتا آ رہی، کیونکہ وہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے، تو مؤنث ضروری نہیں گولتا سے ہی لائیں گے۔ اگر کوئی مؤنث ایسا ہے جو عرب سے ہم نے سنا ہے، جیسے شمسن مؤنث ہے تو وہ بھی سے کہہ سکتے ہیں اگر صفت میں ہمیں کہنا ہو، تو ضروری نہیں گولتا یعنی مؤنث ہونا چاہیے، اگر مؤنث ہے موصوف تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ اس نے تازہ پھل خریدا، ہیا اشترت، اس نے، ہیا اشترت الفاکہۃ الناضجۃ، یہ اشترت تھا، آگے ملانے کے لیے تا پہ زیر دینا پڑا، دو ساکن جب مل جاتے ہیں تو پہلے والے ساکن کو زیر دیتے ہیں اگر وہ حرف علت نہ ہو، یعنی الف واو یا نہ ہو تو۔ ہیا اشترت، اس نے خریدا، الفاکہۃ الناضجۃ بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر ملا کے بھی کہہ سکتے ہیں، ہیا وہیا اشترت الفاکہۃ الناضجۃ، اور اس نے تازہ پھل خریدا، ہوا اخذ برتقالا وہیا اخذت خبزا، ہوا اخذ، اس نے لیا، برتقالا ایک سنترا، اس نے ایک سنترا لیا، وہیا اخذت، اور اس عورت نے، اخذت سے مراد یہاں عورت ہے کیونکہ یہ ساکن تا مؤنث کی علامت ہوتی ہے فعل میں، تو مؤنث مراد ہے اس سے، اور شروع میں ہیا بھی لا رہے ہیں تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ہیا اخذت، اس نے لیا، خبزن ایک روٹی کو، یعنی اس نے ایک روٹی لی، اس نے ایک روٹی لی، وَأَنْتَ أَخَذْتَ تُفَّاحًا، اور آپ نے ایک سیب لیا، اور آپ نے ایک سیب لیا یا پھر کوئی سیب لیا، سیب گن سکتے ہیں تو کوئی کہہ سکتے ہیں، اگر سیب تولنے یعنی صرف تول ہی سکتے تھے گن نہیں سکتے تھے تو پھر کچھ کہتے، آپ نے کوئی سیب لیا یا پھر ایک سیب لیا۔ وَأَنَا أَخَذْتُ مَوْزًا، اور میں نے ایک کیلا لیا۔ قَرَأَ حَامِدٌ جَرِيدَةً، قَرَأَ حَامِدٌ جَرِيدَةً، یہ حامدن پہ اگرچہ تنوین آ رہی ہو لیکن یہ کسی کا نام ہے اور نام الف لام کی ہی طرح ہوتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہ کہیے گا کسی حامد نے کوئی اخبار پڑھا، نہیں، حامد نے ایک اخبار پڑھا، حامد نے ایک اخبار پڑھا یا حامد نے کوئی اخبار پڑھا، حامد نے کوئی اخبار پڑھا یا ایک اخبار پڑھا۔ قرأت فاطمہ جریدتاً عربیتاً، جریدہ کی صفت لا رہے ہیں عربیتاً۔ قرأت فاطمہ، فاطمہ نے، قرأت پڑھا، ایک عربی اخبار، فاطمہ نے ایک عربی اخبار پڑھا۔ انا قرأت الجریدۃ العربیۃ، میں نے عربی اخبار پڑھا، دیکھیے میں نے ایک یا کوئی نہیں کہا اس میں نے عربی اخبار پڑھا۔ قرأت اور قرأت فرق سمجھ لیجئے، قرأت مؤنث ہے، اس کے بعد جب اسم آ جائے گا نا تو اس میں ہیا ضمیر نہیں ہوگی، اور ایسے ہی قرأ میں ہوا ضمیر ہوتی ہے، لیکن آگے کوئی اسم آ جائے جس پہ پیش آ رہا ہو تو وہ اس وقت ان کا فاعل بنتا ہے اور ان میں ضمیریں نہیں ہوتی ہیں، یعنی قرأ حامدن، تو حامدن پہ پیش آ رہا ہے تو یہ اس کا فاعل ہے، یعنی حامد نے پڑھا، لیکن کہوں گا قرأ حامدن یا پھر قرأ کتابن، اس نے کتاب پڑھی، اب اس میں ہی ضمیر ہوگی۔ ایسے ہی قرأت یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، اگر اس کے آگے کوئی مؤنث نام آ رہا ہے اس پہ پیش آ رہا ہے تو وہ اس کا فاعل بنے گا، جیسے قرأت زینب، تو زینب مؤنث کا نام ہے عورت کا، تو اس لیے قرأت زینب، زینب نے پڑھا، اور قرأت فاطمہ، تو فاطمہ نے پڑھا، اور قرأت کتابن، اس نے ایک کتاب پڑھی، تو قرأت اب اس میں ضمیر ہوگی، لیکن آگے کوئی اسم آ جائے گا جس پہ پیش آ رہا ہو تو اس میں ضمیر نہیں ہوگی، یہی بات آپ کو فرق سمجھنا ہے۔ ہوا قرأ جریدۃ حامدن، دیکھیے مضاف مضاف الیہ استعمال کر رہے ہیں، جریدۃ حامدن، یہ حامدن پہ اس لیے زیر نہیں دے رہے تاکہ آپ تھوڑا سا مشق کریں، یا پھر آپ کو یہ ابھی یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ تنوین نہیں دینی، آپ کو بس اتنا ہی پڑھوا دیں گے، ہوا قرأ جریدۃ حامد، بس اس پہ تنوین آ رہی ہے یہ بات نہیں بتاتے کیونکہ مبتدی حضرات پھنس جاتے ہیں اس میں۔
ہوا قرأ جریدۃ حامد، اس نے حامد کا اخبار پڑھا۔ تو دیکھیے کسی شخص کا اخبار پڑھا تو وہ بھی خاص ہو جاتا ہے، وہ عام نہیں رہتا ہے، یعنی آپ کی کتاب تو آپ کی ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے تو وہ خاص ہو گئی۔ تو اس لیے یہاں پہ بھی کچھ یا کوئی کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ قرأ ہوا قرأ، اس نے پڑھا، جریدۃ حامد، حامد کا اخبار۔ ہیا قرأت جریدتی، ہیا قرأت اس نے پڑھا، اسے ایک عورت نے پڑھا، جریدتی میرا اخبار، جریدتی میں یا میرا بتا رہی ہے، میرا اخبار۔ انتا قرأت جریدتہا، آپ نے، انتا قرأت آپ نے پڑھا، جریدتہا اس کا اخبار۔ انا قرأت جریدتکا، میں نے آپ کا اخبار پڑھا۔ اس میں اچھا خاصا وقت دے دیا ہم نے، 16 منٹ ہو جائیں گے۔ خیر تھوڑا جلدی جلدی پھر پڑھ لیتے ہیں اسے۔ مشق، گفتگو۔ ما ہادہ، یہ کیا ہے، ہادہ خبزن، یہ سوالات جو ہے نا آپ ان کی مشق کریں، اور جب سینٹر وغیرہ آپ کو مل جائے تو وہاں پہ بھی جائیں اور وہاں خوب مشق کریں ان کی، یہ مشق کرنے کے لیے ہیں، یہ بار بار انہیں پڑھیں، آپ کو فوراً سوال بھی کریں پھر جواب بھی دیں، آپ کو یاد ہو جانے چاہیے جملے۔ ما ہادہ، یہ کیا ہے، ہادہ خبزن، یہ روٹی ہے، یہ ایک روٹی ہے، یہ بریڈ، بریڈ کو بھی کہتے ہیں خبز، اسی لیے بریڈ دے رکھا ہے۔ ما ہادہ، یہ کیا ہے، ہادہ خبزن، یہ ایک بریڈ ہے۔ من اکل الخبز، روٹی کس نے کھائی، انا اکلت الخبز، روٹی میں نے کھائی یا پھر میں نے روٹی کھائی۔ اہادہ لحم، کیا یہ کچھ گوشت ہے، یا اب یہ رکھا ہی ہوا ہے ایک ہی پیس، یعنی ایک پورا چکن ہے، تو کیا اہادہ لحم، کیا یہ گوشت ہے، یا کیا یہ ایک گوشت ہے۔ نعم ہادہ لحم، ہاں یہ گوشت ہے۔ ایک کا بھی کر سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے، جب ہمیں تعداد بتانا مقصد ہو تو ہم ایک کا کریں گے، جب نہیں مقصد ہو تو ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ انتا اکلت اللحم، کیا آپ نے گوشت کھایا۔ نعم انا اکلت اللحم، ہاں میں نے گوشت کھایا۔ اہادہ تفاح، کیا یہ سیب ہے۔ نعم ہادہ تفاح، ہاں یہ سیب ہے۔ من اخذ التفاح، سیب کس نے لیا، کون نے سیب لیا، یعنی کس نے لیا، سیب کو کس نے لیا۔ فاطمہ اخذت التفاح، سیب کو فاطمہ نے لیا۔ ما ہادہ، یہ کیا ہے، ہادہ جریدۃ، یہ اخبار ہے۔ حل قرأت الجریدۃ، کیا آپ نے اخبار پڑھا۔ لا انا ما قرأت الجریدۃ، انا ما قرأت الجریدۃ، نہیں میں نے اخبار نہیں پڑھا، ما قرأت نہیں پڑھا۔ درجہ ذیل تصریفات کو ان کے معنی کے ساتھ درج کی یاد کیجیے، ان کے معنی کے ساتھ یاد کرنا آپ کو۔ اکلا، اس نے کھایا، اکلا ان دونوں نے کھایا، اکلو ان سب نے کھایا، اکلت اس ایک عورت نے کھایا، اکلتا ان دو عورتوں نے کھایا، اکلنا ان سب عورتوں نے کھایا۔ دیکھیے اکلا میں بھی ہوا ضمیر ہے، لیکن آگے اگر کوئی اسم آ جائے، حامدن آ جائے یا زیدن آ جائے، اب یہ اس کا فاعل بن جائے گا، تو اکلا زیدن کا مطلب ہوگا زید نے کھایا، نہ کہ ہوا اس نے کھایا۔ اور اکلت میں اگر اکلت کے بعد جو ہے فاطمہ آ جائے، زینب آ جائے یا کوئی مؤنث کا نام آ جائے تو وہ اس کا فاعل بنے گا جب اس پہ پیش آ رہا ہو۔ تو اکلت فاطمہ یا اکلت زینبو، تو اس کا ترجمہ ہوگا زینب نے کھایا، یہاں پہ ہیا نہیں ہوگی اس کے اندر، ٹھیک ہے، آگے تک ایسے ہی ہے۔ اخذا اس نے لیا، اخذا ان دو مردوں نے لیا، اخذو ان سب مردوں نے لیا، اخذت اس ایک عورت نے لیا، اخذتا ان دو عورتوں نے لیا، اخذنا ان سب عورتوں نے لیا۔ ایسے اشترا، اشترا یا اشتراؤ، پڑھ دیتا ہوں گردان سب کی پڑھ دیتا ہوں۔ اکلا، اکلا، اکلو، اکلت، اکلتا، اکلنا، اکلتا، اکلتما، اکلتم، اکلتی، اکلتما، اکلتن، اکلتو، اکلنا۔ اخذا، اخذا، اخذو، اخذت، اخذتا، اخذنا، اخذتا، اخذتما، اخذتم، اخذتی، اخذتما، اخذتن، اخذتو، اخذنا۔ اشترا، اشترایا، اشتراؤ، اشترت، اشترتا، اشترائنا، یہاں سے یہ اشترائنا ہو جائے گا، آخر تک ایسے ہی رہے گا۔ اشترائتا، اشترائتما، اشترائتم، اشترائتی، اشترائتما، اشترائتن، اشترائتو، اشترائنا۔ یہ ضمیر ہے جو فعل کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہے، انہیں یاد کر لیجئے کس کس کے ساتھ کیا ترجمہ کریں گے۔ یہ الف دو مرد غائب کے لیے، یہ واو دو سے زائد مرد غائب کے لیے، یہ تا مؤنث کے لیے، یہ تا الف مؤنث دو کے لیے، یہ نون بہت ساری مؤنث کے لیے جو جن کے بارے میں بات ہو رہی ہو، یعنی جو تھرڈ پرسن ہو۔
پھر یہ تا زبر جو ہے انتا ہے، اس میں تما میں انتما ہے، تم میں انتم ہے، تی میں انتی ہے، تما میں پھر انتما ہے، تنہ میں انتنہ ہے، تو میں انا ہے، اور نا میں نحنو ہے۔ یہاں دے بھی رکھا ہے سب۔ درجہ ذیل سوالوں کے جواب عربی میں لکھیں۔ من اکل الخبزہ، اکل حامد الخبزہ، یا اکل الولد الخبزہ۔ حل اکلت خبزا بائتا، نعم اکلت خبزا بائتا۔ حل اشترت البنت الفاکہۃ، نعم اشترت البنت الفاکہۃ۔ من اخذ برتقالا، اخذت برتقالا۔ اقرأ حامد جریدۃ، نعم قرأ حامد جریدۃ، یا پھر ما قرأ حامد جریدۃ، حامد نے اخبار نہیں پڑھا۔ من قرأ جریدۃ عربیۃ، انا قرأت جریدۃ عربیۃ، یا پھر قرأت فاطمہ جریدۃ عربیۃ۔ جملوں کو مکمل کیجیے۔ اکل ولد خبزا، انت اکلت لحما طازجا، اشترت فاطمہ تفاحا، هو اخذت تفاحا، انا اخذت برتقالا، هي قرأت جریدۃ عربیۃ۔ فاعل اور مفعول کے اعراب درست کیجیے۔ قرأ حامدا جریدۃ، ہاں یہ بات میں بتانا بھول گیا تھا، اب بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں تنوین جب آئے گی نا، تنوین اور اس پہ دو زبر آ رہے ہوں گے تو اس میں الف بڑھاتے ہیں عرب جو ہے الف بڑھاتے ہیں، لیکن گولتا والے کیس میں نہیں بڑھاتے۔ جب گولتا آئے گی یا حمزہ آئے گا جس سے پہلے سکون ہو، یا ہو، الف ہو یا واو ہو، تو اس والے کیس میں نہیں بڑھاتے۔ حمزہ کے کیس میں یعنی ایسا حمزہ جو ممدودہ ہو، اور دوسری یعنی الف کے بعد آ رہا ہو حمزہ، تو اس میں الف نہیں بڑھاتے تنوین والی حالت میں، اور گولتا والی حالت میں بھی الف نہیں بڑھاتے۔ باقی ویسے تنوین آ رہی ہو تو الف لکھتے ہیں دو زبر کی حالت میں۔ مثال قرأ حامدا جریدۃ، اس میں آپ کو اعراب ٹھیک کرنا ہے۔ قرأ حامد جریدۃ یہ ہے اصل، کیونکہ حامد پیش کی وجہ سے فاعل معلوم ہو رہا ہے اور یہ زبر کی وجہ سے مفعول معلوم ہو رہا ہے۔ من اشترا فاکہۃ، تو یہاں پہ کیا تبدیلی کرنی ہے آپ کو، اسے فاکہۃ کر دینا ہے، کیونکہ من فاعل ہے۔ من جو ہے یہی اشترا کے اندر ہوا ضمیر ہے جس سے مراد من ہے۔ یہ ضمیریں جو ہیں کسی ذات کی طرف لوٹتی ہیں، تو اب یہاں کوئی ذات تو ہے نہیں، صرف سوال ہے اس ذات کے بارے میں، تو اسی کی طرف لوٹا دیں گے ضمیر کو۔ ضمیر سے کوئی شخصیت مراد ہوتی، کوئی ذات، جیسے میں کہوں وہ، تو آپ کو اگر سمجھ میں آ رہا تو آپ سمجھیں گے ہاں اس سے کون مراد ہے، لیکن نہیں ہوگا تو آپ پوچھیں گے وہ کون، پھر میں کہوں گا زید یا پھر عمر یا بکر، تب آپ کو معلوم چلے گا وہ سے مراد یہ ہے، تو اسی کو کہتے ہیں لوٹنا۔ انت اکلت لحم طازج، انت اکلتا یہ ہوگا، انت اکلتا لحما طازجا، تو لحمن میں الف بڑھ جائے گا، اس میں بھی الف بڑھ جائے گا، اس میں الف نہیں بڑھے گا گولتا والے میں۔ اکل حامدا خبز بائت، کیا ہوگا، اکل حامدن ہوگا، الف ہٹ جائے گا، خبزا بائتا ان دونوں میں الف آ جائے گا۔ قرأت قرأت بنتا جریدۃ عربیۃ، قرأت بنت جریدۃ عربیۃ ہوگا۔ اکلت موزن ہوگا یہ اس طریقے سے، اکلت موزن۔ من اخذ برتقال، یہ ہوگا من اخذ برتقالا۔ مثال کو پڑھ کر فاعل کے مطابق فعل کی تصحیح کیجیے، فعل کی تصحیح کیجیے۔ مثال قرأت حامدۃ جریدۃ عربیۃ، کیا ہوگا، فعل مذکر آئے گا، قرأ حامد جریدۃ عربیۃ یہ ہوگا۔ اگر آپ یہ سوالات میں اگر آپ اچھے سے کر لیں گے نا، یہ سوالات میں آپ کو دقت نہیں ہو رہی، تو سمجھ لیجیے آپ عربی اب سیکھنے لگے ہیں اور آپ کی صلاحیت بڑھ رہی ہے، یہ آپ کو اگر سمجھ میں آ رہا ہے۔ اکلت ولد خبزا، کیا ہوگا، اکل ولد خبزا یہ ہوگا، فعل مذکر آئے گا۔ اشترا بنت فاکہۃ ناضجۃ، اشترا کا مؤنث آئے گا اشترت، اشترت بنتن، کیونکہ بنت جو ہے عورت کو کہتے ہیں تو فعل بھی مؤنث آئے گا، اگرچہ اس میں گولتا نہیں ہے لیکن یہ عورت کا نام ہے، وہ بھی مؤنث ہوتا ہے، یعنی علامت سے پتہ چلا یہ مؤنث ہے، اگرچہ گولتا ہے یا نہیں ہے۔
بنت لڑکی کو کہتے ہیں. لڑکی نے ایک تازہ پھل خریدا. اشترت بنت فاکہۃ ناضجۃ ہی اخذتا برتقالا. تو ہی اخذت ہوگا نہ کہ اخذتا. اخذتا تثنیہ کے لیے، اخذت واحد کے لیے. انا اخذو موزن، انا اخذتو ہوگا انا اخذتو موزن. ہوا قرأت جریدۃ عربیۃ، یہاں پہ ہوگا ہوا قرأ، یہ تا پیش ہٹ جائے گا. ہوا قرأ جریدۃ عربیۃ. مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. ہم نے روٹی کھائی. نحن اکلنا الخبز. دیکھیے ہم نے روٹی کھائی، کوئی یا کچھ نہیں کھائی تو اس لیے الف لام لگا دیں گے. ہم نے روٹی کھائی. اکلنا الخبز بھی کہہ سکتے ہیں، پھر نحنو بھی شروع میں لا سکتے ہیں، عرب ایسا کرتے ہیں. یا پھر اکلنا نحنو بھی کہتے ہیں، اکلنا نحنو الخبز بھی کہتے ہیں وہ. لڑکی نے روٹی کھائی. اکلت بنتن الخبز، لڑکے نے باسی روٹی کھائی. تو دیکھیے باسی روٹی. اکل الولد الخبز البائت، یہاں پہ دیکھیے الف لام کے کیس میں الف نہیں بڑھائیں گے زبر والی حالت میں، تنوین کے کیس میں بڑھائیں گے. آپ نے تازہ گوشت کھایا. انت اکلتا اللحم الطازج، اللحم الطازج، تم نے پھل خریدا. انت اشتریت الفاکہۃ، میں نے سنترا کھایا. انا اکلت البرتقال، خالد نے کیلا لیا. اخذ خالد الموز، لڑکی نے اخبار پڑھا. قرأ البنت الجریدۃ، اس عورت نے میرا اخبار پڑھا. تو اس عورت نے، تو یہ اس عورت نے میرا اخبار پڑھا، یعنی اس نے پڑھا. یہ عورت تو وہاں پہ یہ بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں اس میں اشارہ نہیں لائیں گے. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے مؤنث کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ یا اس ہم مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہی کہتے ہیں. تو اس نے میرا اخبار پڑھا. ہیا قرأت جریدتی، میں نے حامد کا اخبار پڑھا. انا قرأت جریدۃ حامد. قاعدہ بتا رہے ہیں کہ دو قسمیں ہیں. یہ کس کی دو قسمیں ہیں؟ اسی کی ہوگی، لازم اور متعدی. یعنی فعل ماضی اور مضارع دونوں لازم بھی ہوتے ہیں، متعدی بھی ہوتے ہیں. لازم کا ذکر سبق 14 میں پڑھ چکے ہیں. متعدی وہ فعل ہے جو اپنے، یہ مٹا ہوا ہے اس میں کچھ، جو اپنے معنی و مفہوم کو پورا کرنے کے لیے مفعول کی بھی ضرورت رکھتا ہو یا پڑتی ہے اس کو. یہ مفعول کبھی نکیرہ یعنی معین شے ہوتا ہے، معین چیز ہوتی ہے یہ. جیسے اکل الولد خبزن، یہاں پہ غیر معین لکھنا چاہ رہے تھے، یہ معین لکھ دیا انہوں نے. غیر معین چیز ہوتی ہے یعنی متعین نہیں ہوتی وہ چیز، وہی بتانا چاہ رہے ہوں گے. یہ انہوں نے اس میں صحیح سے لکھا نہیں ہے. اور کبھی معرفہ یعنی معین چیز ہوتی ہے. دیکھیے معین لیا، یہاں پہ غیر معین لکھنا چاہ رہے تھے لیکن وہ مٹ گیا، یا تو یہ صحیح سے لکھ نہیں پائے. جیسے اکل الولد خبزان، الخبزہ ہوگا، الف لام آئے گا یہاں پہ. اکل الولد الخبزہ، وہی بات جو میں اوپر بتا چکا ہوں وہی بتا رہے ہیں یہ. اور کبھی موصوف و صفت، جیسے اکل الولد خبزن بائتن، یعنی موصوف کی اگر صفت آ جائے نا تو یہ بھی معرفہ کی ہی طرح ہو جاتا ہے قریب قریب، لیکن پورا معرفہ نہیں ہوتا. یعنی کسی چیز کی اگر صفت بیان کر دی جائے نا تو وہ بھی تھوڑی سی متعین ہو جاتی ہے. یعنی جیسے باسی روٹی عام روٹی سے خاص ہو گئی، باسی روٹی کی تعداد کم ہوگی عام روٹی کے مقابلے میں، تو وہ خاص ہو گئی نا. تو اسی لیے صفت لانے سے کوئی چیز خاص ہو جاتی ہے، اتنی نہیں ہوتی اتنا معرفہ ہوتی ہے، الف لام سے تھوڑا کم درجے میں رہتی ہے. اور کبھی مضاف اور مضاف الیہ یہ بھی خاص کر دیتے ہیں. جیسے اخذ الولد قلم حامد، تو یہ عام قلموں سے جدا ہو گیا، یعنی عام قلم تو زیادہ تھے لیکن حامد کے قلم کم ہیں، تو یہ خاص ہو گیا ایک طریقے سے. مفعول بھی ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، یعنی زبر آتا ہے اس پہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.